آئینی آپشن کے تحت ایک آئین اور قانون کے مطابق ایک عمل پارلیمنٹ میں مکمل ہوا، جس کے نتیجے میں اس ملک پہ مسلط نااہل، نالائق اور بدبخت ٹولہ جو ہے اس سے ملک کی جان چھوٹی، اور یہ عمل جو ہے وہ اس درج طریقہ کار کے مطابق ہوا جو آئین میں درج ہے، جو ایک پارلیمانی طریقہ کار ہے، اور پارلیمنٹ کے انہی ووٹوں سے، جن ووٹوں سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے، اور غالباً تعداد بھی وہ 176 ہی تھی، اور متحدہ اپوزیشن کے ووٹوں کے ساتھ اتحادی جماعتوں کے ووٹ بھی تقریباً وہی تھے، تو اس کے تحت میاں شہباز شریف صاحب ایک اتحادی حکومت کے وزیر اعظم کے طور پہ منتخب ہوئے۔ لیکن اس آئینی عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے، پراپاگیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پہلے ایک غیر ملکی سازش کا جو ہے وہ راغ الاپا گیا، اور جب وہ چند دن چل کے فلاپ ہوا تو اس کے بعد پھر مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس کا جو ہے وہ ایک فراڈ بیانیہ جو ہے اسے جو ہے وہ سامنے لایا گیا، اور اب 25 مئی کو یعنی ایک دن بعد جو ہے وہ ایک لانگ مارچ کے نام پہ ایک فتنہ فساد مارچ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی جمہوری مارچ نہیں ہے، نہ یہ کوئی لانگ مارچ ہے، یہ ایک فتنہ اور فساد مارچ ہے۔ یہ قوم کو تقسیم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ ملک میں افراتفری اور انتشار کو فروغ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اسی بیانیے کو لے کے پچھلے ایک ماہ سے جو ہے یہ ٹولہ پورے ملک میں جو ہے وہ گھومتا رہا ہے، اور جس قسم کی یہ گفتگو کرتا رہا ہے کہ یہ خونی لانگ مارچ ہوگا، ہم وہاں پہ آئیں گے تو ہم وہاں پہ اس طرح سے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ افراتفری اور انارکی جو ہے وہ پھیلائیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ پہ، اور یہ کہا گیا کہ یہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں ہم حکومت کو اٹھا کے زبردستی جو ہے وہ باہر پھینک دیں گے۔ تو اس صورتحال میں، اور خاص طور پہ جو 2014 میں ان کا عمل تھا کہ انہوں نے پہلے کہا کہ جی ہم پرامن احتجاج کے لیے آ رہے ہیں، اور ہمیں جس جگہ پہ انہوں نے معاہدہ کیا اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن سے کہ ہم یہاں پہ محدود رہیں گے، یہاں پہ آ کے انہوں نے وہاں پہ رکنے کی بجائے جو ہے وہ یہ ریڈ زون میں جو ہے وہ داخل ہوئے۔ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کیا، پرائم منسٹر کو جو ہے وہ گریبان سے پکڑ کے گھسیٹنے کی باتیں کی، انہوں نے سول نافرمانی کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو یہاں پہ ابھارا، انہوں نے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ گندے کپڑے جو ہے وہ ڈالے، اور اس طرح سے انہوں نے ہر وہ اپنی وعدہ خلافی کی جس کے تحت جو ہے یہ یہاں پہ یہ پہلے آ کے اکٹھے ہوئے تھے، یا پرامن احتجاج کے نام پہ انہوں نے ایکسیس حاصل کی تھی۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو یہاں پہ یہ فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے جمہوری یا لانگ مارچ کے نام پہ جو ہے ان کو اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، اور ان کو جو ہے وہ روکا جائے گا تاکہ یہ اپنا گمراہی کا ایجنڈا، قوم کو تقسیم کرنے کا ایجنڈا جو ہے اس کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ نہ بڑھا سکیں۔ اور انہوں نے اس سے پہلے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ 2014 میں بھی جو ہے وہ کیا تھا۔ اب بھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ اب گالیوں سے گولیوں پہ آ گئے ہیں، اور ایک پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ شہید ہوا ہے، اور اس وقت ہماری انفارمیشن یہ ہے
کہ یہ ساری ان کی قیادت جو ہے، ویسے تو بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں اور بڑی لمبی لمبی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، اب سارے جو ہے وہ جا کے اکٹھے ہوئے ہیں پشاور میں، کوئی اپنے گھروں میں نہیں ہے، ساری لیڈرشپ ان کی جو ہے وہ پشاور میں ہے، اور وہاں سے یہ ایک وفاقی اکائی پروونس کے پی کے جو ہے اس کے تمام تر وسائل کو، اور وہاں پہ جو صوبائی فورسز ہیں ان کو ساتھ لے کے جو ہے یہ وفاق پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں، اور وہاں سے یہ ایک بڑے جتھے کی صورت میں جو ہے وہ کل تشریف لانا چاہتے ہیں، ایسا جتھا جس کی کوئی آئینی حیثیت نہ ہو، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہ ہو، جو سرکاری وسائل کو جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے استعمال میں لاتے ہوئے وفاق کے اوپر حملہ آور ہونے آ رہا ہو، اسے کسی قیمت پہ نہ کوئی قانون اور نہ آئینی طور پہ جو ہے وہ اس بات کی اجازت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ میں وارن کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو عمرانی فتنے کی گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس گمراہی سے باہر نکلیں۔ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، یہ اس ملک کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ بدبخت شخص جو ہے یہ قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ قوم کے جو ہے وہ بچوں تک کو، آپ اس کی حالت دیکھیں کہ اس نے کہا کہ میں ماؤں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے جو چھوٹے بچے جو تیسری چوتھی پانچویں جماعت میں پڑھتے ہیں وہ بھی جا کے جو ہے وہ لوگوں کو، اپنے مخالف لوگوں کو جو ہے اور غدار کہیں۔ اس نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا ٹیلی ویژن پہ جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ جی جب بھی کوئی آپ کو مخالف جماعت کا آدمی ملے تو اسے آپ چور کہیں یا جو ہے وہ آپ غدار کہیں۔ چور بھی ایک بہت بری گالی ہے، لیکن حب الوطنی کے اوپر تو کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ نہیں سن سکتا۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ پوری قوم میں فتنہ اور فساد جو ہے وہ پھیلانا چاہتا ہے، اور یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، یہ صرف اتحادی حکومت کا، ایک سیاسی جماعت کا یا ایک طبقے کا معاملہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام اداروں کو اور تمام جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو، میڈیا کو، سب کو جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا چاہیے اور اس فتنے اور فساد کو جو ہے وہ روکنا چاہیے۔ نپ دی ایول ان دی بڈ والی بات ہے، اس فتنے کو اسی مرحلے پہ جو ہے وہ اگر روک دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ خدمت ہوگی۔ جو کانسٹیبل شہید ہوا ہے کمال احمد، تو بہرحال اس کے بچوں کی ویلفیئر ہے یا جو بھی ذمہ داری ہے، حکومتی ذمہ داری، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پوری کریں گے۔ اور یہ بات پیش نظر رہے کہ جمہوری احتجاج جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہے، اظہار رائے ہر کسی کا حق ہے، پرامن احتجاج بھی ہر کسی کا حق ہے، لیکن یہ پرامن احتجاج کرنے آ نہیں رہے۔ اس سے پہلے بھی جب یہ آئے تھے تو یہ اسی طرح سے پرامن احتجاج کا نام لے کے آئے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہوا وہ جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اگر یہ اس احتجاج کو خونی احتجاج کا نام نہ دیتے، اگر یہ لوگوں کو جو ہے وہ فتنہ فساد اور انارکی پھیلانے کی بات نہ کرتے تو ہم بالکل جو ہے وہ راستے میں جو ہے وہ حائل نہ ہو۔ اور ہمیں آج بڑی حیرانگی ہوئی ہے اس بات کی کہ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن تھی تو وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ اگر آپ اپنی جگہ پہ محدود رہنے اور اس قسم کے کسی واقعے کو نہ دہرانے کی بات کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ آپ کے لیے ایک آرڈر جاری کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا، انہوں نے وہاں پہ ایفیڈیوٹ دینے سے جو ہے وہ انکار کیا انہوں نے۔ تو اس سے جو ہے وہ ان کے ارادے جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ واضح ہیں۔ تو لہٰذا کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایک ریاست کے کیپٹل کا آ کے محاصرہ کرے اور اپنی جو ہے وہ
ڈکٹیشن جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے، اس بات کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسلام آباد کے شہریوں کی، اسلام آباد کے تاجروں کی، اسلام آباد کی جو باقی کمیونٹی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے، اس کے جان کی، مال کی ذمہ داری جو ہے اس کی حفاظت جو ہے موجودہ حکومت پہ ہے، مجھ پہ ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہر قیمت پہ جو ہے وہ نبھائیں گے، اور اسلام آباد کے شہریوں کو، اسلام آباد کے کاروباری لوگوں کو، اسلام آباد کے تمام طبقات کو جو ہے ان کی جان مال کا جو ہے وہ ہر قیمت پہ جو ہے وہ تحفظ جو ہے وہ فراہم کریں گے۔ میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ اپنی گفتگو کر لیں، تو اس کے بعد جو پھر آنسر آپ کویشچن کریں گے تو ان کو میں آنسر دوں گا۔ جی مولانا آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مائک آن کر بس ٹھیک ہو۔ بہت شکریہ، میں میڈیا کے تمام کارکنان کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ آج یہ انتہائی اہم اجلاس ہوا اور کانفرنس بھی اسی اہمیت کی حامل ہے۔ میں رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو کی تائید کرتے ہوئے پس منظر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ 2014 میں بھی دھرنے کا مقصد پاکستان کی سیاست اور اس کی معیشت کو تباہ کرنا تھا، اور پھر ان کے پونے 4 سالہ دور حکومت میں جس طرح آئین کے اندر اصلاحات کے نام پر جو قانون سازی، متنازع قانون سازی ہوئی، معاشی پستی کی طرف ملک گیا، اخلاقی پستی کی طرف ملک گیا، ان کے اس مینڈیٹ کو جس کو وہ اپنے لیے فخر کے طور پر اعلان کرتے تھے، ان کے اپنے اتحادیوں نے ان کی معاشی، ان کی سیاسی اور ان کی اخلاقی لحاظ سے عدم اعتماد ان پر کیا، اور ایک غیر آئینی طریقے سے بنی گئی حکومت کو ایک آئینی طریقے سے رخصت کیا۔ اب جب تمام سیاسی جماعتیں جن کا نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جن کے فکر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور وہ صرف اس بنیاد پر کہ پاکستان میں جو بحران پیدا ہوا ہے معاشی، سیاسی، اور جس طرح قوم کو منتشر کیا ہے عمران خان نے اپنی گمراہی کے ذریعے، انتشار پھیلانا، فساد پھیلانا، اس حوالے سے ہم نے ضرورت محسوس کی کہ اگر ہم مل کر اس بحران کا مقابلہ نہیں کریں گے، پاکستان کے عوام کا مداوع نہیں کریں گے جو مشکلات ان کو درپیش ہیں، تو شاید ہم بھی مجرم ثابت ہوں۔ اس لحاظ سے آج وزیر خارجہ صاحب بین الاقوامی دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں، پاکستانی حکومت وہ بین الاقوامی دنیا کو متوجہ کر رہی ہے، اور آج وہ پھر اس بنیاد پر اسلام آباد آ رہا ہے کہ وہ دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان میں بے یقینی کی صورتحال ہے۔ ہم نے 2014 میں بھی تمام حجت تام کیے، اور کوئی ہم نے ایک طرف سے بھی ان کو یہ موقع فراہم نہیں کیا کہ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے اور ہم آپ کو روک رہے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا آپ کے اس پی ٹی وی سینٹر پر انہوں نے دھاوا بولا، سپریم کورٹ پر، پارلیمان پر، اب بھی وہ اس نیت سے آ رہے ہیں۔ اس وقت جو رعایتیں ان کو دستیاب تھی، آج وہ رعایتیں ان کو دستیاب نہیں ہوں۔ یہ واضح پیغام ہے، وہ آئین کے مطابق احتجاج کرنا چاہتے ہیں، کوئی ان کو نہیں روکے گا۔ لیکن اگر وہ آغاز ہی یہاں سے کر رہے ہیں کہ خونی مارچ ہوگا اور افراتفری ہوگی، خود اس کے بیانات میں انارکی جیسے الفاظ آ رہے ہیں، بتایا جائے کہ کیوں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اسپیکر کا رویہ بھی
اور صدر مملکت کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت جس حکمت تدبر کے ساتھ حکومت اپنے اقدامات کر رہی ہے، ہمیں اس قوم کے معاشی اور سیاسی حوالے سے جو مشکلات اور بحران درپیش ہے، اس میں اگر کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے ہم ان کو کا خیر مقدم کریں گے، لیکن اگر اس ملک کی معاشی صورتحال جو اس وقت ابتر ہے اور بد سے بدتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر ہم بین الاقوامی دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی خلل ڈالے گا تو ہم یہ فیصلے جو آئین کے تحت حکومت کو کرنے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ حکومت کرے گی۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ میں اپنے دونوں ساتھیوں کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے پہلے چند باتیں آپ سے کروں۔ پہلے تو میں کشمیری حریت پسند یاسین ملک صاحب کو جس طرح بھارتی عدالتوں سے حکومت نے جبراً ان کو سزا دلوانے کا ایک عمل شروع کیا ہے، میں پاکستانی قوم کی طرف سے اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ آج کیبنٹ میں بھی اس کی کنڈیمنیشن ہوئی، اور اس طرح کے اقدامات سے نہ ماضی میں کشمیریوں کے حوصلے پست ہوئے نہ آئندہ ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے حوصلوں کے ساتھ رہیں گے۔ اور دوسرا، جو کیبنٹ میں بھی آج یہ بات آئی، کنڈیم کیا گیا، جو مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں عمران خان نے، ویسے تو اس سے کسی اچھے لفظ کی توقع نہیں کی جا سکتی، وہ پاکستان کی پوری سیاست کو پراگندہ کرنے کو چلے ہیں، لیکن انہوں نے ایک خاتون کے بارے میں جس طرح کے خیالات اور الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کی ساری قوم کنڈیمنیشن کر رہی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور کسی طرح یہ قابل قبول بات نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں نے بھی اس بات پہ بات کی ہے، بڑے بھاری دل کے ساتھ، بڑے بوجھل دل کے ساتھ، ایک ڈیموکریٹک پارٹی کا ممبر ہوتے ہوئے آلویز ہم جمہوریت کی اور جمہوری اداروں کی سپورٹ میں رہتے ہیں، لیکن صدر جو پاکستان کے وفاق کی علامت ہوتا ہے، پارلیمان کا حصہ ہوتا ہے، صدر مملکت کا تسلسل کے ساتھ رویہ انتہائی غیر آئینی ہے۔ ہم اس رویے کی بھاری دل کے ساتھ، یہ لفظ مذمت بڑا مشکل لفظ ہے، استعمال کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ آج پاکستان میں جو تعطل نظر آ رہا ہے، جس کو بڑا پلے اپ کیا جا رہا ہے کہ جی بڑا غیر یقینی کی کیفیت ہے، یہ سارے کی ساری صدر کی پیدا کر رہا ہے۔ وہ اب صدر نہیں بلکہ موجودہ حکومت کے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کھڑے ہو گئے۔ ہم ان کے اس رویے کی مذمت کرتے ہیں، اور اسی طرح جو گورنر کے ایشو پہ آیا، جو پنجاب کی حکومت میں آج تعطل ہے، اس کے ذمہ دار بھی وہ ہے۔ آج اگر پاکستان کی اکانومی میں اس سیاسی جو تھوڑا بہت اپسیٹ ہے جو ٹھیک ہو جائے گا، اس کی بیسک وجہ وہ صاحب ہیں، اور وہ عمران خان کے ایک جالے کے طور پہ کام کر رہے ہیں، جو صدر کے عہدے سے یا سپیکرز کے عہدے تھے، جو سابقہ سپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی سپیکر یا پنجاب اسمبلی کے سپیکر آج بھی کر رہے ہیں۔ ابھی بھی انہوں نے اپنے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس کو جس طرح کنڈیم کیا ہے، یہ ساری باتیں کلیکٹیولی اگر دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے جو پکچر آتی ہے وہ 2014 کے تناظر میں رکھ کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک تسلسل ہے پالیسیوں کا۔ عمران خان صاحب کی ساری سیاست جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو کچھ عرصے چلا کے اس کے بعد ایک نیا جھوٹ بولنا، کچھ عرصہ اس کو چلا کے اس سے ایک اور بڑا جھوٹ بولنا، یہی آج تک ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا۔ میں آج ان کے ساتھیوں کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس بات پر ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں، یہ نہ کہیں کہ ہم اپوزیشن کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، ان کی اپوزیشن ہے، ہم باتیں کر رہے ہیں، بلکہ اس معاملے کو ذرا غور کریں کہ کوئی ایک وعدہ عمران خان نے پورا کیا ہو تو اس کی بات میں کوئی وزن ہوگا۔ اور اب لیٹسٹ خان صاحب نے جو کہا، یار مجھے صرف قوم سے یہ پوچھنا ہے، سازش تو خفیہ طریقے سے کی جاتی ہے، وہ کون سی سازش ہے کہ ایک امریکی انڈر سیکرٹری نے، جو ہمارے سیکشن افسر کے لیول کا افسر ہوتا ہے، اس نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہا کہ اپنی حکومت کو بتا دو، وہ تم دھمکی کہو تو مان لیں، تم سازش کہہ رہے، میرے خلاف سازش ہو گئی ہے۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، ان کے پاس صداقت ہے نہیں، اس لیے مسلسل جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ اور اب انہوں نے لیٹسٹ جو ٹرینڈ لیا ہے، جو 2-4 دن کا ہی ہے، آج کل وہ ڈائی ڈاؤن ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے قتل کی سازش ہو رہی ہے۔
ارادے باندھ دیے گئے ہیں, میں نے کیسٹ بھر کے رکھ دی ہے, ان کے پاس یقیناً ثبوت ہوں گے. ہم آج آپ کے توسط سے اس پریس کانفرنس میں, کابینہ میں بھی اس پہ فیصلہ کیا گیا ہے, میں آج آپ کے توسط سے یہ سوال کرتا ہوں عمران خان سے, مطالبہ کرتا ہوں کہ لاؤ, آپ کو بتاؤ انٹیریئر منسٹر کو کہ وہ کون سے ثبوت ہے, لاؤ آئی جی پنجاب کو دو, آئی جی کے پی کے کو دے دو, وہاں تو تمہاری اپنی حکومت بیٹھی ہے, اس کو دے دو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دے دو, اور نہیں تو سپریم کورٹ کو دے دو. وہ ثبوت تو دو قوم کو. صرف جھوٹ کے سہارے چلتے جاؤ اور لوگ اس کو جھوٹ کو اوپر بات کرنا شروع کر دیں. اور میڈیا میں بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ ساتھیوں کو سچائی کے اوپر بالکل کھل کے بات کرنی چاہیے. ہماری غلطی ہو تو اس کو بھی ڈیبیٹ کریں, لیکن اگر جھوٹ کا سہارا لے کے کوئی بندہ بات کر رہا ہے, افواہوں کے کر رہا ہے, تو اس کے اوپر تسلسل سے پروگرام جو ہوں گے وہ اور زیادہ انسیٹل, اب یعنی غیر یقینی کو پیدا کریں گے. سو ہم سارے اس حکومت کا حصہ ہیں, یہ حکومت کسی ایک جماعت کی نہیں ہے, اس کے ہم نفع اور نقصان دونوں کے حصے دار ہیں. سو بالکل جو فیصلے ہوئے ہیں وہ کابینہ کے اور متفقہ فیصلے ہیں, اور یہ فیصلے پاکستان کو انارکی سے بچانے کے لیے. بہت شکریہ. جی بھٹی صاحب, آپ کو بات کرنی, آپ نے کرنی کر. شکریہ رانا صاحب. یہاں بیٹھے ہوئے میں نے معزز صافی حضرات, اہل قلم, اہل دانش, یقیناً آج ملک جو معاشی اور معاشرتی طور پہ جس عالم میں, جس مشکلات میں, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں پچھلے 3.5-4 سال کے حکومت کی ناکامی, نااہلی اور ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج پورا ملک پریشانیوں سے دوچار ہے. بالخصوص مڈل کلاس کے لوگ یا ہمارے جو نچلے طبقے کے لوگ زیادہ سفر کر رہے ہیں. لیکن اس حکومت جو مخلوط حکومت ہے, اس میں پورے پاکستان کے تمام جماعتیں, پولیٹیکل جماعتیں, سیاسی, نظریاتی, مذہبی یکجا ہے. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ مضبوط حکومت ہے, مخلوط حکومت. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں لوگ معاشی طور پہ بہتری کی طرف جائیں. میاں صاحب کی قیادت میں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کے ایشوز حل ہو, مہنگائی کا خاتمہ ہو, ایشوز حل ہو, مشکلات ختم ہو. لیکن دوسری جانب ایک جمہوری حکومت کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے. آپ 20-25 دن میں اس حکومت کو آئے ہوئے, دوبارہ لانگ مارچ. ہم تو جمہوری طریقے سے, آئینی طریقے سے آئے. پاکستان کی حکومت لوگوں نے ہمیں اور دے کے یہاں پہنچایا ہے. اب آپ کس حوالے سے, کس جگہ سے آپ لانگ مارچ کر رہے ہو؟ آیا کوئی آپ کو غنڈہ گردی ہے, دہشت گردی ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو اتنا بڑا غنڈہ بنایا ہے. سیاسی کلچر کو تو انہوں نے تباہی کر دیا پہلے ہی. اب جو مزید جو حالات ہے, جو کرائسس ہے, اس کو مزید دوام دی جا رہی ہے. اب ہم اندازہ لگائے, اب ہم پاکستان کے لوگ یا اسکول کے لوگ ماؤں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے نیوز نہیں سن سکتے, کہ تقاریر نہیں سن سکتے, جو الفاظ خواتین کے بارے میں بول سکتے ہیں, ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ آج جو کابینہ نے اجلاس بلایا تفصیل کے ساتھ, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم بالکل آزادی رائے پہ یقین رکھتے ہیں, جیسے جلوسوں پہ یقین رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہونی چاہیے, جلسے ہونی چاہیے, حکومت کی مخالفت ہونی چاہیے. لیکن ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنا کہ خونی لانگ مارچ ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہے. تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ آج کابینہ نے کیا ہے ان تمام حالات کو مد نظر رکھ کر کیا ہے. جی بھٹی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح انٹیریئر منسٹر نے, مولانا آصف صاحب نے, قمر جمان قاہرہ صاحب نے, ڈی ایم پی کے آغاز صاحب نے, تمام نے کیبنٹ کے اجلاس کے بعد آپ میڈیا کے دوستوں کو بریف کیا ہے. عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ ان کی حکومت ہو تو زمزم میں نہا کے پاک ہو کے بیٹھے ہیں, ان کا ساتھ دینے والے زمزم میں غسل کر کے, جن پہ کوئی ایلیگیشن لگ نہیں سکتا. اور خدا نخواستہ اگر جو اتحادی جماعتوں نے عمران خان سے علیحدگی اختیار کی ہے تو ان پہ تمام الزامات درست ٹھہرائے جائیں جو عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم لگاتی ہے. تو ایسا قدم نہیں ہے.
देखिए इमरान खान साहब जो कहते हैं कि माजी की हुकूमतों ने पाकिस्तान को कंगाल किया, पाकिस्तान को इस मजबूरी के आलम में छोड़ दिया, मगर खान साहब से कोई ये पूछे 71 साल दौरे हुकूमत में जहाँ जितनी हुकूमतें गुजरी तब टोटल लिया हुआ कर्जा 25,000 अरब था, और इमरान खान